ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو بلایا جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ہمیشہ ہیرے، جوہرات اور سونا خریدا۔ اس کے لباس کا وہ سب سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی سے کہا، کیا تم میرے ساتھ مرو گی اور میرے ساتھ قبر میں جاؤ گی تاکہ موت کے بعد کی زندگی ہم دونوں اکٹھے گزار سکیں؟ اس کی چوتھی بیوی نے بہت مختصر جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ اپنی تیسری بیوی سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اسے اس پر بہت فخر تھا۔ پڑوسی ممالک میں بھی اس بیوی کے بہت چرچے تھے۔ بادشاہ نے اسے بھی اپنے پاس بلایا اور کہا، میں بستر مرگ پر ہوں اور امید نہیں کر سکتا کہ بچ سکوں گا۔ اگر مر گیا تو تم بھی میرے ساتھ مرو گی؟ تیسری بیوی نے جواب دیا، مجھے اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار ہے اور میں معذرت خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارے مر جانے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں گی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی جو ہمیشہ اس کے ارد گرد رہتی تھی، بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ مرو گی تاکہ ہم اگلی زندگی میں بھی ساتھ رہ سکیں؟ دوسری بیوی نے جواب دیا، میں معذرت خواہ ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کے کفن دفن کا بندوبست کروں گی اور میں اپنی موجودگی میں آپ کو دفناؤں گی۔ اسی وقت ایک آواز سنائی دی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے ساتھ ہر جگہ جاؤں گی جہاں بادشاہ سلامت آپ جاؤ گے، خواہ وہ یہ زندگی ہو یا دوسری زندگی۔ یہ وہ بیوی تھی جس کی طرف بادشاہ سب سے کم توجہ دیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہاری طرف زیادہ توجہ نہ دی جب میں صحت مند تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو یہ اس کی پہلی بیوی تھی۔ اس کہانی کا خلاصہ ہے کہ ہم تمام افراد 4 بیویاں رکھتے ہیں اور ہماری چوتھی بیوی ہمارا جسم ہوتا ہے جسے ہم قیمتی زیورات اور مہنگے کپڑوں سے سجاتے ہیں۔ ہماری تیسری بیوی ہمارے وہ اساسیات ہوتے ہیں جن کے لیے ہم بہت زیادہ وقت مصروف رہتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ مرنے کے بعد یہ دوسرے لوگوں کو اساسیات منتقل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بادشاہ کی تیسری بیوی نے کہا تھا کہ میں تمہارے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لوں گی۔ ہماری دوسری بیوی ہمارے دوست اور خاندان والے ہوتے ہیں، ہم ان پر بے حد بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتے، اور اگر جائیں گے تو صرف قبرستان تک، اور ہمیں دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ہماری پہلی بیوی ہماری روح ہوتی ہے، ہم عمومی طور پر اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، بھلے وہ یہ دنیا ہو یا دوسری دنیا۔ اپنے جسم کا خیال کیجیے، اسے توانا رکھیے، اور جو آپ کے پاس ہے اس سے لطف اٹھائیے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ حسین لمحات گزاریے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیار دیا ہے، مگر اپنی روح کا خیال رکھنا نہ بھولیے گا۔ اسے صحت مند رکھیں، تنہائی میں اپنے بارے میں سوچیں، نماز ادا کریں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ روح ہی آپ کی بہترین اور مخلص دوست ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کے کسی چاہنے والے کی مدد ہو سکتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر ممتاز حسین خیال ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔